کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب انسان کا دل اس قدر ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے اب کچھ نہیں بچا، نہ امید، نہ چاہت، نہ ہمت۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ، میں اتنا کمزور کیوں پڑ گیا؟ کیوں اس نے چھوڑ دیا جسے میں نے تجھ سے مانگا تھا؟ کیا تو نے وہ چھین لیا جس کے لیے میں روز سجدہ کرتا تھا؟ لیکن میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہنوں، سنو دھیان سے، جب تمہارا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے تب تمہارا رب تمہیں اپنے قریب لا رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جب تمہارا دل ٹوٹ جائے تو غم مت کرو، کیونکہ اللہ ٹوٹا ہوا دل چنتا ہے تاکہ وہ اسی میں بس سکے۔ یہ بات صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو ایک روحانی راز ہے۔ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ دل کا ٹوٹنا ایک سزا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دل کا ٹوٹنا اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلنا ہے۔ جب تمہارے سب سہارے ختم ہو جاتے ہیں، جب تمہیں کوئی نہیں سمجھتا، جب تمہاری پکار کسی تک نہیں پہنچتی، تب اللہ کہتا ہے، اب بس، اب تو مجھ سے بات کر۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے دل میں تب اترتا ہوں جب وہ میرے سوا سب سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اگر آج تمہارا دل ٹوٹا ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ اب تمہارا راستہ دنیا کی طرف نہیں، عرش الہی کی طرف مڑ گیا ہے۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے، اب مجھ سے نہیں ہوگا، اب بس ہو گیا۔ راتیں لمبی لگتی ہیں، آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے اور دل میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، وہ خاموشی خالی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اور قول ہے، جو انسان سب سے کٹ جاتا ہے وہ دراصل اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب سب چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ کہتا ہے، اب میں ہوں نا، اور جب اللہ کہتا ہے میں ہوں نا، تو پھر کسی کی کمی نہیں رہ جاتی۔ ٹوٹا ہوا دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ رہنا پسند کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا تھا، یا اللہ، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ نے فرمایا، مجھے ٹوٹی ہوئی روحوں اور نم آنکھوں میں ڈھونڈ۔ سبحان اللہ، کتنی گہری بات ہے۔ تو اگر تمہارا دل ٹوٹا ہے، اگر تم ہر رات آنسوؤں میں ڈوبے رہتے ہو، تو سمجھ لو اللہ تمہارے قریب ہے۔ بس اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور کہو، یا اللہ، تو جانتا ہے میرا درد، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری راحت ہے۔ اور یقین مانو، اس وقت تمہاری دعا آسمان نہیں روکتا، سیدھے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ سچا سکون نہ کسی شخص میں ہے، نہ کسی رشتے میں، سکون بس اللہ کے ذکر میں ہے۔ صبح اٹھو تو کہو الحمدللہ، دن میں کہو استغفر اللہ، اور دل میں ہر وقت رکھو لا الہ الا اللہ۔ ان 3 شبدوں میں وہ طاقت ہے جو ٹوٹی ہوئی زندگیوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اور صبر وہ دروازہ ہے جس پر رحمت دستک دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے وہ دیتا ہے جو دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ تو اگر تم روئے ہو، اگر تمہارے آنسو گرے ہیں، تو جان لو وہ ہر آنسو اللہ کی نظروں میں لکھا جا چکا ہے، انعام بن کر۔ کبھی کبھی اللہ کسی چیز کو چھین لیتا ہے تاکہ وہ تمہیں خود دے سکے۔ وہ دل توڑ دیتا ہے تاکہ تمہارا دل اس سے جڑ جائے۔ شاید جو تم چاہتے تھے وہ تمہارے حق میں نہیں تھا، شاید اللہ تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر رکھتا ہے۔ اس لیے جب کچھ نہ ملے تو یہ مت سوچو کہ اللہ نے تمہیں چھوڑا ہے، بلکہ سوچو کہ اب وہ تمہیں بہتر راستے پر لا رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب آنسو سوکھ جاتے ہیں، دل دھیرے دھیرے سنبھلنے لگتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے صبر کا پھل ملنے کا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اٹھو، اپنے دل کو پھر سے روشن کرو، نماز کو اپنی زندگی کا سہارا بنا لو، ہر درد کو دعا میں بدل دو، کیونکہ جب اللہ کسی کو اپنے پاس بلاتا ہے تو وہ اسے ایسا سکون دیتا ہے جو کسی انسان سے نہیں ملتا۔
بلکہ صرف اس کے ذکر سے ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج تمہارا دل ٹوٹا ہے، اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، تو سمجھ لو اللہ تمہاری آواز سن رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ چاہتا ہے کہ تم کہو یا اللہ اب سب کچھ تیرے حوالے۔ بس وہی پل تمہارے لیے زندگی کی نئی شروعات بن جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ کہتا ہے میں نہیں جانتا تو جانتا ہے، تو اللہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے اب میں تمہیں وہی دوں گا جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ آخر میں 2 لفظ صرف آپ کے لیے، یا اللہ جو دل ٹوٹا ہے اسے جوڑ دے، جو رویا ہے اسے سکون دے، جو بھٹکا ہے اسے اپنے راستے پر لا دے، اور جو تجھ سے دور ہے اسے تیرے قریب کر دے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے کسی ایسے انسان تک ضرور پہنچائیے جس کا دل ٹوٹا ہو، تاکہ اس کا بھی دل اللہ کے نام سے جڑ جائے۔ اور اگر آپ وقت آزمائش ود اللہ پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر ہفتے آپ کی روح کو سکون دینے والا ایک نیا پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔